ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کا ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کا لہجہ باعث شرم ہے۔ ایسے لوگوں کے سیاست میں رہنے سے پاکستان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ سیاست کے لیے بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اکثر ارکان اسمبلی کا کوئی ویژن نہیں۔ مفادات کے گرد گھومتی سیاست نے ان عوامی نمائندگان کو بھیڑ بکریوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اصل جو مدنی سیاست ہے، جو نبوت کا ذیلی شعبہ ہے، اس کے تقدس کو بحال کیا جائے اور اس کے ماہرین کو سیاستدان کہا جائے۔ ان کرپٹ بدماشوں، لٹیروں، ڈاکوں اور حرام خوروں پر سیاستدان کا لفظ بولنا شرم جائز ہی نہیں۔ یہ سیاست کے چہرے کا بدنما داغ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا ملک اس وقت تک بحرانوں سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ لفظ سیاست کو غلط معنی و مفہوم سے نکال کر اپنے اصل مصداق کی طرف لوٹا نہ دیا جائے، اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب سیاستدان دیکھنے سے حضرت صدیق اکبر کا تصور آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک اس میں موجود ہو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوہ اس میں موجود ہو، تو پھر اس کو شرعی طور پر سیاستدان کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، نواز شریف، زرداری اور عمران خان سب کھوٹے سکے ہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل صرف اسی سیاست میں ہے جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو۔ مولوی فضل الرحمن نے مذہبی سیاست کو داغدار کیا ہوا ہے۔ مذہبی سیاست سے لوگوں کے دلوں میں جو بدگمانیاں پیدا کی گئی، ان میں جہاں لبرل طبقے کا قصور ہے، وہاں مولوی فضل الرحمن جیسے نام نہاد ملاؤں کا بھی کردار ہے۔ اس واسطے ہم ان دونوں طبقوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ لانگ مارچ کے لیے کل پیپلز پارٹی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ جو جتنے بھی لانگ مارچ کر رہے ہیں، ہم جس وقت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لانگ مارچ پہ نکلتے رہے ہیں، ان لوگوں کا ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ رستے بند ہونے سے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب وہ جو صورتحال تھی، وہ چیزیں جو ان کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا، وہ چیزیں کدھر گئی؟ اب ان کے سامنے صرف کرسی ہے۔ ہم تو آیت الکرسی کے نظام کے لیے نکلتے رہے، ڈی چوک میں گئے، ہر جگہ گئے۔ بہرحال احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے، مگر معنویت ہے کہ کس انداز میں کیا جائے۔ جو یہ بھاشن ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے جو دور حکومت تھے ان کے، زرداری کا تھا، پھر نواز شریف کا، یا جس کا ہمیں دیتے تھے، آج ہمارا بھی ان سے سوال ہے کہ کوئی تم بھی فکری طور پر قلم سے بیٹھ کر احتجاج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ اور باقی آپ کے سامنے ہے کہ یہ ضمیروں کی فروخت کا ایک دھندا ہے، اور یہ گندے انڈے ہیں سیاست کے۔ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، راتوں رات وہ نون سے قاف بن جاتی ہے، قاف سے پی ٹی آئی بن جاتی ہے، پھر پی ٹی آئی سے۔ یہ لوگ بدلیں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ کبھی بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ حکومت کی جانب سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں بھرپور مذمت کرتا ہوں عمران خان کے لہجے کی۔ یعنی جس طرح وہ نام بگاڑ کے بلاتا ہے، نام کسی کا بگاڑنا صحیح نہیں۔ باقی جو ہے وہ اس نے وعدے کیے تھے قوم سے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ اپنے وعدے نبھائے۔ اپنے وعدے پورے کرنے میں وہ مکمل ناکام رہا ہے، اور پاکستان میں اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے۔ تو وہ تعریفوں کے پل باندھنے کی بجائے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ ہے۔ 3.5 سال ہو چکے ہیں موجودہ حکومت کو، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آگے والا جو سیٹ اپ ہے اس کو کس نظریے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اصل سیاست کا معنی لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ سیاست اصل میں نبوی مشن ہے۔ یہ لفنگوں، لٹیروں، لوٹوں، ڈاکوؤں، بدماشوں کا کام نہیں، جبکہ آج کہتے ہیں یہ شریفوں کا کام نہیں۔ یہ 14 صدیاں گزرنے سے لوگوں نے کنویں کو مینار کہہ دیا ہے اور مینار کو کنواں کہہ دیا ہے۔ یہ رستہ تھا جس پہ کبھی جو آگے چلتا تھا اسے صدیق اکبر کہا جاتا تھا، فاروق اعظم کہا جاتا تھا، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے سیاستدان تھے اور ولی بھی تھے۔ تو اس طرح کی سیاست ہمارا مطالبہ بھی ہے۔ ہم چونکہ تحریک لبیک اسلام، میری خود یہ جماعت رجسٹرڈ ہے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں،
تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لفظ سیاست کا استعمال ہی غلط ہے ان لوگوں کے بارے میں. انہوں نے سیاست کو گالی بنایا، جبکہ سیاست ایک تقدس والا لفظ ہے جو نبیوں کا مشن ہے، تو اس کی طرف پلٹ کے قوم کو آنا چاہیے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا چہرے بدلنے سے نظام میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ جو عمران خان صاحب نے پہلے کہا کہ میں نظام کی تبدیلی لاؤں گا، اب وہی چہرے وہی اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ مطلب چہرے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ فکر نہ بدلی جائے، طریقہ نہ بدلا جائے، نظام نہ بدلا جائے. تو ہمیں فالو کرنا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر حکومت کا حق ہمارے اللہ کو ہے، ہم پہ حکومت کا حق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اب جو ان کا وفادار ہوگا وہ نیابتاً ہم پہ راج کرے گا، چونکہ وہ ان کا غلام بنا ہوا ہے. اور جو ان کا باغی ہو اور وہ ہم پہ چاہے کہ حکومت کرے تو یہ تو پھر پرابلم ہی رہے گا. مچھی کو اتنی پانی کی ضرورت نہیں جتنی اس ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. اور وہ ذہن بدلنے سے، اندر بدلنے سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا. آپ کی جماعت بھی کسی پلیٹ فارم پہ جا کے ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہماری جماعت ایسے گندے لوگوں سے کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتی. تو اس میں دیکھو اب فضل الرحمان نے کیا کشمیر کمیٹی کے ہوتے اس نے کیا گل کھلایا، اس کی لسی کا بل ہی چیک کر لیں. جب وہ خیبر پختونخوا میں حکومت ملی اس کو، خیبر پختونخوا کے اندر اس نے کیا کیا؟ اس نے تو لوگوں کے منہ کھول دیے کہ مولوی بھی آئیں گے تو ایسے ہی کریں گے. تو ہم کسی ایسے کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے ہمارے کاج کو نقصان پہنچا، ہم کبھی ایک قدم بھی اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے. اچھا، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ نواز شریف، زرداری اور عمران خان سب کھوٹے سکے ہیں. جی جی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس اقتدار اور نظام کو بہتر طریقے سے پاکستان کا لے کے چل سکتا ہے؟ یعنی یہ میں نے خاکہ پیش کیا کہ خلفائے راشدین کی سیرت کا جو پیروکار ہو، اگرچہ اس کا بینک بیلنس نہ ہو، اگرچہ اس کی کوئی بڑی تنظیم نہ ہو، اگرچہ وہ کسی بڑی گدی پہ نہ بیٹھا ہو، لیکن اس کا کردار جو اس میں خلافت راشدہ کی جھلک نظر آئے، تو وہ جس وقت نظام چلائے گا تو انشاءاللہ اس ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب کا نعرہ بھی ہے کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے پاکستان کو، اور ان کے وزراء جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جیسا کہ کہتے ہیں کہ جتنی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف جو متحدہ میں جو آواز بلند کی آج تک کسی سیاستدان نے نہیں کی ہے، اور جو 14 مارچ کو جو ہے وہ اسلام فوبیا کی جو قرارداد منظور کرائی گئی ہے، تو یہ پرائم منسٹر کے جو ہے یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ اسلام کے لیے جس نے تھوڑی سی بھی کوشش کی اور اس میں اس کو کامیابی ملی تو وہ مستحق ہے کہ اس کی تحسین کی جائے، لیکن اس کے ہمیں اثرات نظر آنے چاہیے. یا یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر کوئی شخص 1%، 5%، 10% آگے بڑھ کے 50% پیچھے ہٹا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے آگے بڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا. یہ ساری صورتحال دیکھ کر ہی اس پر کوئی کسی کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے. نہیں، ریاست مدینہ کتنی بنی پاکستان میں ان سالوں میں، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. نام بڑا مقدس ہے، نام لینے پر ہم تنقید نہیں کرتے کہ کیوں لیا، لیکن اس کے لیے عملاً کام کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف نام ہی لیا گیا. جو تقاضے ہیں ان کو ابھی تک وہ پتہ ہی نہیں کہ ریاست مدینہ ہوتی کیا ہے. صرف ایک جھلک جو ہے اس کی کہیں دیکھ کر کروڑ ہا جو کام ہے ان سے پیچھے ہٹ کر یہ کہنا کہ ریاست مدینہ ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح فضل الرحمان جیسے لوگ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اسلام کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں، اس طرح کے مقدس ناموں کے بارے میں لوگوں میں پھر بدگمانیاں بھی آ جاتی ہیں کہ اگر اس طرح کی ریاست مدینہ ہے تو پھر ہمیں تو ریاست مدینہ نہیں چاہیے. معاذ اللہ کوئی لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس واسطے میں کہتا ہوں نام وہ لے کہ جس کا چہرہ بھی بتاتا ہو کہ یہ ریاست مدینہ والا ہے، جس کا ماضی بتائے، جس کا حال بتائے، جس کے مستقبل کی عزائم بتائے. ہاں کوئی تھوڑا بہت اگر سوچتا ہے نیکی کی طرف نکل چکا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو توفیق دے اور اس رستے میں اللہ استقامت دے اگر کوئی اچھا کام نظر آتا ہے.